تعوذ اور تسمیہ پر الحمدللہ تفصیلی بحث ہو چکی تھی۔ اب سورہ فاتحہ پر کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی بحث ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی۔ سورہ فاتحہ مکی ہے یا مدنی، اس بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مدنی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی ایک دفعہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ اب اس میں راجح قول کون سا ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، اور یہ سورت بالاتفاق مکی ہے، سورہ ہجر۔ تو اس میں جس سورت کا تذکرہ ہو رہا ہے فاتحہ، لہٰذا وہ بھی کیا ہوگی؟ مکی ہوگی۔ تو جب یہ سورت مکی ہے اور اس میں سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے کہ ہم نے وہ سورت آپ کو دی جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا وہ بھی مکی۔ اب یہ جو کہا گیا نا کہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، چونکہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، اور فرائض میں، نوافل میں، سنن میں، ہر ایک کے اندر آدمی فاتحہ پڑھتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مثانی، یعنی وہ سورت جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے راجح بات یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ جنہوں نے یہ قول مدنی کا کیا ہے وہ قول مرجوح قول ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں فرماتے ہیں اختلف فیہا فالاکثرون علی انہا مکیۃ وہو المروی عن علی و ابن عباس و قتادہ و اکثر الصحابہ، کہ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے، اور یہی بات حضرت علی سے، عبداللہ ابن عباس سے، امام قتادہ سے اور اکثر صحابہ سے منقول ہے۔ تو گویا روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ تشریح کی ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اکثر صحابہ اور تابعین کی رائے بھی یہی ہے۔ علامہ امین حرری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تفسیر حدائق الروح والریحان، اس میں بھی انہوں نے لکھا سورۃ الفاتحہ مکیۃ نزلت بعد المدثر وہو قول اکثر العلماء، سورہ فاتحہ مکی ہیں اور سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہی قول اکثر علماء کا۔ تو تفسیر کون سی ہے؟ حدائق الروح والریحان۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ اجمعت الامت علی ان فاتحۃ الکتاب 7 آیات، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ سورہ فاتحہ میں کل آیات 7 ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم لوگ اپنا تزکیہ خود نہ کرو، یعنی اپنی تعریف بیان نہ کرو۔ اپنی تعریف بیان کرنے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو روکا ہے۔ حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحصی فی وجوہ المداحین التراب، کہ جو لوگوں کی مدح کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا ان کے منہ کو مٹی سے بھر دو۔ گویا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے تعریف کرنا، تو اللہ نے بھی منع کیا، اللہ کے رسول نے بھی منع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو اپنی تعریف خود فرما رہے نا، اللہ رب العزت فاتحہ میں اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک۔ تو حالانکہ اپنی تعریف بیان کرنے سے تو منع کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فاتحہ میں اپنی تعریف کیوں بیان کی؟ یہ سوال ہے۔ علامہ ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 543 ہجری نے احکام القرآن میں اس کے 3 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ اس کا مکلف نہیں ہے، مخلوق کو حکم دیا، مخلوق مکلف ہے، تاکہ مخلوق میں تکبر نہ آئے، مخلوق میں عجب نہ آئے۔ اللہ نے مخلوق سے کہا تم اپنا تزکیہ نہ کرو، فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو یہ نہ کہو میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، لیکن یہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بات بیان نہیں کی۔ تو گویا یہ حکم مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ یہ نمبر 2، یہاں پر لفظ قولوا محذوف ہے، قولوا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود نہیں کر رہے، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ کہو کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ نمبر 3، انسان کو اس لیے منع کیا گیا تاکہ غرور اور تکبر نہ ہو انسان میں تواضع ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تو ہے ہی کبریائی۔ اللہ کی ذات کے لیے کیا ہے؟ کبریائی ہے۔ اللہ رب العزت تو کبریائی کو پسند کرتا ہے، کبریائی تو اللہ کی چادر اور عظمت ہے، تو اس لیے اللہ کی ذات کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم صرف ہے انسانوں کے لیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے مستثنی ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں تفسیر بیضاوی میں کہ اللہ رب العزت نے یہ اپنی تعریف کر کے ہمیں تعریف کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی تعریف نہیں کرنا آ رہی تھی، ہم کس طرح تعریف کریں یا اللہ تیری، تو اللہ رب العزت نے کہا میری تعریف یوں کرو۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں اپنی تعریف کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو قاضی بیضاوی فرماتے ہیں وَهَذِهِ وَمَا بَعْدَهُ إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ مَقُولٌ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ لِيَعْلَمُوا كَيْفَ يَتَبَرَّكُ بِاسْمِهِ وَيُحْمَدُ عَلَىٰ نِعَمِهِ وَيُسْأَلُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ اور آخر تک جو صورت ہے اس میں یہ بندوں کی زبان پر ہے۔ اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ کس طرح مجھ سے برکت حاصل کرو گے، کیسے میری تم تعریف بیان کرو گے، اور کس طرح تم میرے فضل کو مجھ سے مانگو گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ فاتحہ میں اپنی تعریف کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ ہمیں طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اللہ کی کیسے حمد و ثنا کریں، تو اللہ نے وہ حمد و ثنا کا ہمیں طریقہ بیان کیا۔ دوسری بحث ہے سورہ فاتحہ کے اسماء، سورہ فاتحہ کے نام۔ کسی بھی چیز کے جب نام زیادہ ہوتے ہیں تو یہ مسمى کی فضیلت پہ دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ضابطہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى۔ کسی بھی چیز کے جب نام زیادہ ہوں گے یہ دلالت کرے گا کہ اس مسمى کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو جب صورت کے نام زیادہ ہیں تو اس کی فضیلت بھی، اب اللہ کی صفات بہت زیادہ ہے نا تو اللہ کی عظمت پہ دلالت کر رہی۔ اسی طرح اگر کسی میں صفتیں زیادہ ہوں، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، مصنف بھی ہے، محقق بھی ہے، واعظ بھی ہے، مورخ بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، اب یہ ساری صفات بنتی ہے تو اس میں اس کی منقبت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے کل نام ہے 22، سورہ فاتحہ کے نام ہے 22۔ میں ہر ایک نام اور مختصر وجہ تسمیہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا نام ہے سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، تو چونکہ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے اس لیے اسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ نمبر 2، فاتحۃ الکتاب۔ فاتحۃ الکتاب کا معنی قرآن کریم کا آغاز، تو چونکہ قرآن کریم کا آغاز اس سے ہے اس لیے اس کو کبھی مطلق فاتحہ کہتے ہیں اور کبھی فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 3، فاتحۃ القرآن۔
تو چونکہ قرآن کریم کا آغاز اس صورت سے ہے اس لیے اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 ام الکتاب۔ ام الکتاب، کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو، تو چونکہ قرآن کریم کے لیے جو بنیاد ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ فاتحہ میں ہیں، تو بنیاد کیا ہے؟ فاتحہ۔ نمبر 5 ام القرآن۔ ام القرآن، تو چونکہ قرآن کریم کی یہ بنیاد ہے، پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ فاتحہ میں ہے، اس لیے کہتے ہیں ام القرآن۔ یہ قرآن کے لیے گویا بمنزل جڑ ہے۔ نمبر 6 سورہ کنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، تو چونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، کہ حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ قرآن کریم میں اس کے مثل ہے۔ والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، یعنی یہ ایسا خزانہ ہے کہ اس جیسا خزانہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ نمبر 7 سورہ نور۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورہ نور۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ابشر بنورین، ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک۔ آپ کو بشارت ہو 2 نوروں کے ساتھ جو آپ کو دیے گئے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب، قرآن کریم کے جو آغاز ہے سورہ فاتحہ۔ نمبر 2 خواتیم و سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، نہیں کوئی ایک حرف پڑھتا مگر اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ یعنی 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ نور ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو حدیث میں ان دونوں کو کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا، اس لیے اس کا ایک نام سورہ نور ہے۔ نمبر 8 السبع المثانی۔ 8واں نام ہے السبع المثانی، یعنی وہ 7 آیات جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، فرض میں، واجب میں، سنت میں، نفل میں بار بار دہراتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ السبع المثانی۔ نمبر 9 اساس القرآن۔ اساس بھی بنیاد کو کہتے ہیں، تو چونکہ قرآن کریم کے مضامین کے لیے یہ بنیاد ہے اسی لیے اس کا نام اساس ہے۔ نمبر 10 سورۃ الحمد۔ حمد کا معنی تعریف کرنا، چونکہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے اس لیے اس کا نام ہے سورۃ الحمد۔ نمبر 11 سورۃ المناجات۔ سورۃ المناجات، مناجات کا معنی سرگوشی کرنا، یعنی اللہ سے دعا کرنا، تو انسان اس میں اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ نمبر 12 سورۃ الشکر۔ چونکہ اس صورت میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نا، اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ یا اللہ تمام جہانوں کے آپ رب ہو، نہایت مہربان رحیم ہو، تو اللہ کا گویا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا کر کے۔ نمبر 13 سورۃ الصلاۃ۔ سورۃ الصلاۃ یعنی وہ سورت جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے حدیث میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو یعنی ایسی سورت جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 14 سورۃ التفویض۔ تفویض کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کرنا، حوالے کرنا، اور یہ توکل کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو گویا انسان فاتحہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ہی سے سوال کر رہے ہیں، تو یہ تفویض ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ نمبر 15 سورۃ الدعا۔ اس صورت میں چونکہ ہر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نمبر 16 سورۃ السؤال، سوال کرنا۔ تو چونکہ اس صورت میں ہر مسلمان اللہ سے سوال کر رہا ہے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تو گویا ہر آدمی اللہ کے سامنے سوال کرتا ہے۔ نمبر 17 سورۃ تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ کا معنی سوال کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا، مانگنے کا طریقہ۔ دیکھیں مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کسی کے پاس آدمی جاتا ہے، پہلے آدمی اس کی حمد و ثنا کرتا ہے نا، تو یہاں بھی انسان پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، یا اللہ آپ نہایت مہربان ہو، رحم کرنے والے ہو، تمام تعریفیں آپ کے لیے، پھر آگے اللہ سے مانگتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے نا، ڈائریکٹ نہیں کہتا مجھے پیسے دو، پہلے کہتا ہے جو آپ تو بڑے سخی آدمی ہو، آپ تو وقت کے حاتم طی ہو، آپ کی سخاوت کے تو دریا بہہ رہے، آپ جیسا آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آپ نے متنبی کو سنا، کتنی تعریف کرتا ہے وہ۔ تو انسان دنیا میں بھی اسی طرح جب کسی کے پاس جاتا ہے تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور بعد میں اس سے کے سامنے اس کے جس آنے کا جو غرض ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی انسان پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اور پھر اللہ سے سوال کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نمبر 18 سورۃ الکافیہ۔ کافیہ کا معنی کہ یہ صورت انسان کے لیے کافی ہے، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی ہے، کوئی اور صورت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تفسیر کبیر میں ہے، امام رازی فرماتے ہیں کوئی صورت اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اگر ایک آدمی فاتحہ نہ پڑھے، قرآن نماز میں کوئی اور صورت پڑھ لے تو گناہ گار ہوگا، فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ترک کرے گا تو واجب کا ترک ہے، کوئی اور صورت اس کے بدلے میں کافی نہیں ہو سکتی، اسی کو پڑھنا۔ لیکن دیگر صورتیں کافی ہو سکتی ہیں، اگر ایک آدمی اخلاص نہیں پڑھتا، سورہ فلق ناس پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 19 سورۃ الوافیہ۔ وافیہ وفا سے مشتق ہے، وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو، یعنی ہر آدمی اس سورت کو نماز میں پورا پڑھے گا۔ دیکھیں اس میں 7 آیتیں نا، ویسے تو فرض یہ ہے کہ کم از کم 3 آیتیں ہوں، جیسے سورہ کوثر میں اگر کوئی آدمی کسی اور سورت کی 3 آیتیں پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن کوئی فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھے باقی 4 چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا، کافی نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ سورت کے لیے پورا پڑھنا لازم ہے، اس میں ادھورا یا آدھا پڑھنا کافی نہیں۔ نمبر 20 سورۃ الشفا۔ سورۃ الشفا یہ ایسی صورت ہے جس میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ نمبر 21 سورۃ الشافیہ۔ شافیہ بھی شفا سے ہے کہ ہر بیماری کی اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی۔ دیکھیں مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صحابہ کرام ایک جگہ گئے، لوگوں سے انہوں نے کہا قبیلے والوں سے مہمان نوازی کرو، انہوں نے نہیں کی، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ان میں سے ایک بعد میں آیا اور کہا ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈسا تھا یا سانپ نے، کہا تم میں کوئی دم درود کرنے والا ہے؟ جھاڑ پھونک۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں دم کروں گا لیکن آپ ہمیں بکریوں کا ریوڑ دو گے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا آدمی ٹھیک ہو گیا تو ہم دے دیں گے۔ یہ گئے اور انہوں نے دم کیا، اور اللہ کا کرنا کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، ایسے ٹھیک ہو گویا کہ اس کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں، تمام جوڑ اس کے ٹھیک ہو گئے، بالکل اس کو اللہ نے شفا دے دی۔ جب اس کو شفا یابی ہو گئی تو اب انہوں نے ان کو اتنی بکریاں دے دی، اب یہ لگ بھگ 120 کیا تھی بکریاں تھی، پورا ایک ریوڑ تھا۔ اب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جب تک حضور نہ فرمائیں تو کیا معلوم اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کتاب الطب میں
امام بخاری نے باقاعدہ اس پر باب یہ قائم کیا ہے کہ فاتحۃ الکتاب کے ذریعے دم کرنا بالکل جائز ہے۔ حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوہا وضربوا لی بسہم، لو استعمال کرو اور میرا بھی حصہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ رکھو اور میرے لیے بھی اس میں حصہ رکھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، پھر صحابہ نے تقسیم کر دیا۔ تو دیکھو اس صورت میں اللہ نے شفا رکھی کہ غیر مسلم کو بھی کیا مل گئی، اس سے شفا مل گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر دم کرے اور دم پر اجرت لے تو لے سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر تعویذ کر رہا ہے یا دم کرتا ہے اور اس پہ اجرت لیتا ہے، لے سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے اجرت مقرر نہیں کرنی چاہیے، خود سے کوئی دے دے تو لے لینی چاہیے، یعنی فیس مقرر نہ کریں کہ 500 روپے فیس ہے دم کی، 1000 روپے تعویذ کی فیس ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے فیس مقرر نہ کریں، فی سبیل اللہ کریں۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے کوئی دے دے تو اللہ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، اسے پھر رد بھی نہ کریں۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ یہ ٹھیک ہے۔ البتہ ضمناً ایک بات سنیں، اس طرح کا جو دم درود ہوگا اس کے لیے شرائط ہے۔ نمبر 1، دم وہ ٹھیک ہوگا جو قرآن کریم اور احادیث سے ہو۔ قرآن کریم ہے، مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، اس سے کوئی دم کرے۔ نمبر 2، دم کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ اگر ایک آدمی جو دم کر رہا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بدعتی ہے، معاذ اللہ مشرک ہے، تو پھر وہ دم ٹھیک نہیں ہوگا۔ نمبر 3، غیر اللہ سے مدد نہ لے۔ اگر وہ غیر اللہ سے مدد لے رہا ہے، جیسے عموماً سحر میں شیاطین اور جنات سے مدد ہوتی ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہو کہ یہ تعویذ اس کو شفا نہیں دے گا، اللہ شفا دے گا، اور یہ تعویذ اس کے لیے ایک سبب ہے۔ جب یہ 4 باتیں ہوں کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہو، قرآن اور حدیث سے ہو، یعنی مسنون دعائیں ہوں، قرآنی آیات ہو، مسنون اذکار ہو، اور پڑھنے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہو۔ اور تیسری بات کیا ہے، غیر اللہ سے اس میں مدد نہ لی گئی ہو، اور غیر اللہ سے مدد نہ لی گئی ہو۔ اور نمبر شفا جو ہے وہ اللہ دے گا، اور یہ تعویذ شفا نہیں دے گا۔ اگر یہ 4 باتیں ہوں تو دم درود پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ تراویح پر اجرت لینا، اگر کوئی تراویح پڑھائے تو اس پہ اجرت ٹھیک نہیں۔ اب سوال ہے پھر امامت پر کیوں اجرت ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تعلیم پر اس پر اجرت کیوں صحیح ہے؟ تو دیکھیں متقدمین کا تو فتویٰ یہی تھا کہ اس پر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب متاخرین علماء نے فتویٰ دیا کہ قرآن کریم کی تعلیم پر، امامت پر، مؤذنی پر اجرت لینا جائز ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ حالات بدل گئے۔ پہلے زمانے میں جو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوتا تھا، علماء کو، مساجد کے ائمہ کو، اور ان کو وظیفہ ملتا تھا، لیکن آج وہ بیت المال نہیں رہا، نہ ان کے لیے وظیفہ رہا۔ اب اگر علماء کے لیے تنخواہیں نہیں ہوں گی تو ان کے بھی معاش ہے، بچے ہیں، دیگر اخراجات ہیں۔ اب وہ لوگ اگر فیکٹریوں میں، کام کاج میں لگ جائیں گے تو دین کا یہ جو مشغلہ ہے یہ معطل ہو جائے گا۔ کوئی امامت کرنے والا نہیں رہے گا، دین پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہیں گے تو دین معطل ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو اجرت ہوتی ہے وہ قرآن کی نہیں، وقت کی اجرت ہے، کہ وہ جو وقت حفظ کی اور ناظرے کی کلاس پڑھا رہا، اگر یہ وقت وہ کہیں اور لگاتا تو اس سے زیادہ کما لیتا۔ تو یہ جو اجرت ہے وہ وقت کی اجرت۔ اب رہ گئی تراویح پر کیوں نہیں لے سکتے، کیونکہ تراویح پر دین موقوف نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس پر دین موقوف ہوگا اس کی اجرت ٹھیک ہے، جیسے نماز ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، ان سب پر دین موقوف ہے۔ اب درس نظامی ہے، دین کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ سلسلہ چلے گا تو دین آگے پہنچے گا۔ اگر یہ سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم نہ رہے تو دین آگے نسلوں تک نہیں ہوگا، تو اس پر دین موقوف ہے، اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ لیکن تراویح میں قرآن سنانے پر اجرت، قرآن سنانے پر دین موقوف نہیں ہے۔ اگر کوئی تراویح میں قرآن نہ بھی سنائے تو متبادل آخری 10 صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں آدمی پڑھ سکتا ہے، تو آخری 10 صورتوں سے بھی تراویح ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہاں متبادل موجود ہیں، اس لیے وہاں اجرت نہیں لیں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر جو علماء دیوبند گزرے ہیں، اکابر اور سلف سب نے یہ رائے دی ہے کہ اس پہ اجرت لینا ٹھیک نہیں۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی رائے یہ تھی کہ اجرت لینا ٹھیک ہے، اور حضرت کا استدلال بھی بس اوقات اس روایت سے کرتے تھے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ 1,20,000 روپے اجرت لے، کیونکہ 120 بکریاں ہیں تو فی بکری کی قیمت اگر کم از کم 1000 روپے بھی لگائے جائے تو 120 بکریوں کی قیمت ہو گئی 1,20,000۔
تو یہ اتنی اجرت ہوگی کہ پورے ایک تراویح سے لے کر دوسرے سال کی تراویح کے لیے اس کے لیے کافی شافی ہو جائے گی. بہرحال لیکن یہ حضرت کا تفرد ہے، اکابر اہل علم کی جمہور کی رائے نہیں ہے. تو کتنے نام ہو گئے سورہ فاتحہ کے؟ 21. 22واں نام ہے سورہ رقیہ. رقیہ تریاق سے ہے دم کرنا، دم درود کرنا. تو چونکہ جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، تو معلوم ہوا اس صورت کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے. تو یہ کل ہیں 22 نام. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے روح المعانی میں 22 نام ذکر کیے. دیکھیں تفصیل کے ساتھ، روح المعانی جلد 1 صفحہ 47 تا 53. اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں 12 نام ذکر کیے. سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں 3 احادیث میں عرض کر دیتا ہوں. ایک حدیث تو وہ ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف فرما تھے، اور انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور اس سے فرشتے آسمان سے نیچے اترے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی یہ فرشتے زمین پر نہیں اترے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک نور لے کر آئے. اور وہ نور کیا تھا؟ فرمایا قال ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ. ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. تو گویا کہ یہ فضیلت ہے. ایک دوسری فضیلت صحیح بخاری کی روایت کتاب التفسیر میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نماز میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا، آواز دی. تو اب انہوں نے سمجھا حضور بلا رہے ہیں لیکن نماز میں ہوں، تو انہوں نے جواب نہیں دیا. جب نماز سے فارغ ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم نے جواب نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اب قرآن میں نا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو جواب دو، یعنی اشارہ ہے کہ وہاں جواب دینا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک صورت میں تمہیں سکھا دوں گا. اور آپ نے اس صورت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی اور کہا میں تمہیں ایسی صورت سکھا رہا ہوں جو قرآن کریم کی عظیم صورت ہے. قلت لو الم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. تو دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سورہ فاتحہ سکھائی. اس سے معلوم ہوتا ہے اس سورت کی بڑی عظمت ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی جو روایت میں نے ابھی پڑھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کو شفا عطا فرما دی. اسی طرح اس سورت کی ایک فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سورت اللہ اور بندے کے درمیان میں تقسیم ہے. اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے. اور جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اس سورت کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح اس سورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اس سورت کا کوئی مثل موجود نہیں ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک سورت سکھا دوں گا. جب مسجد کے دروازے تک قریب تھے پہنچنے میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلائی تو حضور نے فرمایا
کہ اذا قمت تصلی فقرأ بفاتحة الکتاب قال ہی وہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت بعدہ، کہ یہی جو سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا۔ اور آپ نے اس سورت کی اتنی اہمیت بیان کی، فرمایا الا اعلمک سورۃ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلھا، کہ قرآن میں، تورات میں، زبور، انجیل میں مثل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کی فضیلت کی احادیث پڑھنی ہے تو میں 2 کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں، اس میں روایات موجود ہیں۔ نمبر 1 تفسیر ابن کثیر، اس میں عنوان ہے ذکر ما ورد فی فضل الفاتحہ، ذکر ما ورد فی فضل الفاتحہ۔ انہوں نے 9 احادیث نقل کی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 98-99۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فصل فی فضائل الفاتحہ کا عنوان قائم کر کے فصل فی فضائل الفاتحہ 10 احادیث نقل کی ہیں۔ دیکھیے تفسیر مظہری جلد 1 صفحہ 21، 22 اور 23۔ قرآن کریم میں 4 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 4 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 سورہ انعام، کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ نمبر 2 سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ نمبر 3 سورہ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ نمبر 4 سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تو یہ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 162۔ تو گویا امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 4 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، اس لیے جو صدق دل کے ساتھ یہ پڑھے گا تو وہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ الحمدللہ 8 احرف وابواب الجنت 8، فمن قال هذه 8 عن صفاء قلبه استحق 8 ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہے۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 194۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی 11 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی 11 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر 1 محمود۔ دیکھیں جب انسان اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو انسان حامد ہے، جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ محمود ہے۔ نمبر 2 الہ۔ نمبر 3 رب۔ نمبر 4 رحمان۔ نمبر 5 رحیم۔ نمبر 6 مالک۔ نمبر 7 معبود۔ نمبر 8 مستعان۔ نمبر 9 ہادی۔ نمبر 10 منعم، اور نمبر 11 مضل۔ دیکھو یہ سب فاتحہ سے سمجھ آ رہی ہے نا۔ محمود بھی سمجھ آ رہا ہے، الحمدللہ میں جب انسان تعریف کر رہا ہے وہ حامد ہے تو اللہ رب العزت محمود ہے۔ الہ بھی سمجھ آ رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو بندہ اپنے رب کی کر رہا ہے۔
تو نمبر 3 رب بھی موجود ہے، نمبر 4 رحمان بھی ہے، نمبر 5 رحیم بھی ہے، نمبر 6 مالک بھی ہے، نمبر 7 معبود، ایاک نعبد، ہم عبادت کر رہے ہیں تو جس کی کر رہے ہیں وہ معبود ہے۔ نمبر 8 مستعان، تو ایاک نستعین میں۔ نمبر 9 ہادی، اہدنا صراط المستقیم میں۔ نمبر 10 منعم، صراط الذین انعمت علیہم میں۔ اور نمبر 11 مضل، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چوتھی بحث ہے الحمد میں الف لام کی تحقیق۔ یہ الف لام کون سا ہے الحمد میں؟ دیکھیں آپ نے الف لام کی 4 قسمیں پڑھی۔ نمبر 1 الف لام استغراق، نمبر 2 الف لام جنس، نمبر 3 عہد خارجی، اور نمبر 4 عہد ذہنی۔ تو کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 4 قسمیں الف لام کی۔ اب یہاں پر 2 قسمیں تو مراد نہیں ہو سکتی، الف لام عہد خارجی اور الف لام عہد ذہنی۔ اس پر دلیل یہ ہے شیخ زادہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 951 ہجری، شیخ زادہ، انہوں نے تفسیر بیضاوی پر ایک حاشیہ لکھا ہے، اس کا نام ہے حاشیہ محی الدین شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی، حاشیہ محی الدین شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی۔ اس کی جلد 1 صفحہ 65 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عہد خارجی اور عہد ذہنی یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا۔ ولا يجوز كون للعهد الخارجي اذ لم يقصد به جهة معينة ولا للعهد الذهني، تو 2 تو نہیں ہو سکتے، عہد ذہنی اور عہد خارجی۔ دیکھیں عہد ذہنی تو وہ ہوتا ہے جو ذہن میں ہوتا ہے اور خارج میں نہیں ہوتا، جیسے انی اخاف ان یاکلہ الذئب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیے نہ کھا لے، تو الذئب پہ جو الف لام تھا وہ عہد ذہنی تھا، ذہن میں تو الگ تھا لیکن خارج میں وہ بھیڑیہ متعین۔ عہد خارجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ متعین ہوتا ہے خارج میں، جیسے فعصا فرعون الرسول، فرعون نے جو مخالفت کی وہ متعین رسول کی تھی اور وہ رسول تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں پر یہ عہد خارجی بھی نہیں ہو سکتا، شیخ زادہ کی رائے یہ ہے، لیکن بعض اہل علم نے عہد خارجی لیا ہے، انہوں نے پھر مطلب یہ لیا کہ معہود میں جو تعریفیں غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ کے لیے۔ اس صورت میں تو معنی ٹھیک ہوگا کہ جتنی بھی تعریفیں غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہیں حقیقت میں وہ سب اللہ کے لیے، کیونکہ مصنوع کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف ہے۔ اب 2 قسمیں رہ گئیں، الف لام جنسی اور الف لام استغراق۔ الف لام اگر استغراق ہو تو ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر الف لام جنس ہو تو معنی ہوگا جنس حمد ہے اللہ کے لیے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے، محققین علماء، کہ الف لام استغراق ہے، الف لام استغراق ہے تو معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اگر الف لام جنس لو تب بھی حرج نہیں، اس لیے بعض مفسرین نے الف لام جنس بھی لیا، اس لیے کہ جب جنس حمد اللہ کے لیے ہوگی نا تو انواع حمد خود بخود ہوں گی۔ دیکھیں حیوان جنس ہے نا، تو اب حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان مفترس، یہ سب اس کی کیا ہے؟ انواع۔ تو جب جنس ثابت ہوگی تو انواع خود بخود ثابت ہو جائیں گی، تو جنس میں عموم ہوتا ہے نا، تو اب حیوان میں عموم تمام کو شامل ہے، تو جب الف لام جنس ہوگا تو یہ سب کو شامل ہوگا، اس لیے اس اعتبار سے بھی ٹھیک ہے جنس سے حمد۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ الف لام مراد لے استغراق کا۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 538 ہجری، انہوں نے تفسیر کشاف میں الف لام جنس مراد لیے، اور انہوں نے کہا جو الف لام استغراق مراد لے تو یہ ان کا وہم ہے۔ علامہ زمخشری نے استغراق کے معنی مراد لینے والوں کو کس سے تعبیر کیا؟ وہم سے، اور خود کیا مراد لیا؟ جنس۔ ان کی عبارت ہے وَهُوَ تعریف الجنس والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منهم، تفسیر کشاف صفحہ 53، کہتے ہیں کہ جو یہ مراد لے گا یہ اس کے لیے وہم ہوگا، اس لیے گویا یہ وہم میں نہیں مراد لو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں اس کا رد کیا، انہوں نے کہا یہ جو اس نے کہا ہے کہ استغراق کا معنی وہم ہے، یہ انہوں نے اعتزال کی وجہ سے کہا،
چونکہ معتزلی ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا وہم ہے، حالانکہ استغراق مراد لینا وہم نہیں ہے، استغراق مراد لینا بھی ٹھیک ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں ولا يبعد ان يقال ان اختیار الزمخشری فی کون التعریف للجنس وکون القول بالاستغراق وهم لا يبعد ان يكون رعایۃ لنزعۃ اعتزالیۃ۔ انہوں نے یہ جو بات کی ہے وہ اعتزال کی وجہ سے کی، اس لیے ان کا قول یہ ہے کہ الف لام جنس ہے۔ جب انہوں نے الف لام جنس کہا تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ چونکہ علامہ زمخشری کا اکثر مقلد رہتا ہے، جو بات علامہ زمخشری کہتے ہیں وہ قاضی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، تو قاضی صاحب نے بھی تفسیر بیضاوی میں الف لام جنس کا اور استغراق کو قیلہ کے ساتھ کہا، استغراق کے قول کو ذکر کیا قیلہ کے ساتھ، یعنی ان کی رائے بھی گویا یہ ہے کہ استغراق مراد لینا ضعیف قول ہے، حالانکہ یہ قول ضعیف نہیں۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ صاحب مدارک التنزیل انہوں نے فرمایا والالف واللام فیہ للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلہ، الف لام تو استغراق کا ہے ہمارے ہاں، اختلاف کس نے کیا؟ معتزلہ نے کیا، تو اس لیے معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت سب قائل ہیں کہ یہ الف لام استغراق کے لیے ہے۔ علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن عاشور، جو ابن عاشور کی تفسیر التحریر والتنویر، اس کا صفحہ 168 ہے، اس میں بھی ہے والتعریف فی للاستغراق، الف لام اس میں ہے استغراق کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا الف لام کی کل قسمیں ہیں 4 اور 2 یہاں مراد نہیں ہو سکتی اور 2 مراد ہو سکتی ہیں، اور جو 2 ہوں گی ان میں بہتر کیا ہے الف لام استغراق لیا جائے، اور اگر کوئی جنس مراد لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو جنس کے اندر بھی عموم ہوتا ہے، یعنی جنس سے تعریف جب اللہ کے لیے ثابت ہے تو انواع اور افراد وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔